अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी का अमल शुरू करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं सियासी जमातों के दरमियान। एक तो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात होनी थी जो मुलतवी हुई है। क्यों मुलतवी हुई है इस बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो मखसूस नशस्तों का फार्मूला है वो भी तय कर लिया गया है, वो भी बताऊंगा कि किस किस जमात को कितनी कितनी मखसूस नशस्तें मिलनी है, नून लीग को कितनी मिलनी है और पीपल्स पार्टी को कितनी मिलनी है। आज़ाद उम्मीदवारों का क्या बनेगा। आज़ाद उम्मीदवारों ने सियासी जमात कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ये आईनी तकाजा है। इस हवाले से बताऊंगा कि उनका क्या बनेगा। और कुछ आज़ाद नून लीग में जा रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, राबते शुरू हो गए हैं। और कौन कौन गए हैं अभी तक, किस जमात में गए हैं आज़ाद। पीटीआई के 100 आज़ाद तकरीबन हो चुके हैं कौमी असेंबली में, लेकिन 100 से अब बढ़ रहा है फिगर, लेकिन इनमें से तितर बितर होने हैं और होना शुरू हो गए हैं। बल्कि कुछ ने नून लीग ज्वाइन कर ली है आज और कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे। इस हवाले से बताऊंगा। इसके अलावा एक आज़ाद मेंबरान के खिलाफ एक पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में आज, वो भी बताऊंगा कि किसने पिटीशन दायर की है। पहले मैं आपको सबसे पहले जो है वो पिटीशन का बता देता हूं कि मौलवी इकबाल हैदर हैं, इन्होंने पिटीशन की है और इन्होंने कहा है कि जी सियासी जमातों को आज़ाद जो मेंबरान हैं इनको रोका जाए हुकूमत बनाने से। ये पिटीशन दायर की गई है कि आज़ाद हैसियत में वो हुकूमत नहीं बना सकते। उन्होंने आईनी तकाजा है कि उन्होंने 3 दिन के अंदर कोई ना कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है, तो या तो इनको हुक्म दिया जाए कि 3 दिन के अंदर सियासी जमात ज्वाइन करें, या फिर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि इनको डी सीट करें, सीटें खाली करा दें और ताकि दोबारा इन पर इलेक्शन कराया जाए। तो आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 2 दिन के अंदर कोई ना कोई सियासी जमात वो ज्वाइन करेंगे। सुना है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो ज्वाइन करने जा रही हैं और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक नशस्त आई है कौमी असेंबली की। अहले तशरीह की ये तंजीम है और जमात है, बल्कि तंजीम तो नहीं कह सकते, जमात है, सियासी और मजहबी जमात। उसको ज्वाइन करने का इन्होंने अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि ये फैसला किया गया है। इसके अलावा अब दूसरी खबर आपको ये शेयर करता हूं कि 7 आज़ाद मेंबरान ने पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया है। कौन कौन से हैं, कहां कहां से हैं वो ये भी बता देता हूं कि पीपल्स पार्टी के जरा के हवाले से खबर है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ता किया गया है 7 आज़ाद अरकान की जानिब से। मुंतखब मेंबरान उनमें कौमी असेंबली के भी हैं और सूबाई असेंबली के भी हैं। इनमें 5 जो हैं वस्ती पंजाब के हैं और 5 जो हैं वो जनूबी पंजाब के हैं और खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब से एक एक रुकन शामिल हैं। टोटल 7 हैं जिन्होंने राब्ते किए हैं। और 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों आज़ाद अरकान की आसिफ अली जरदारी से जल्द मुलाकात भी मुतवक्का है, जिसमें उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक हतमी ऐलान किया जाएगा, फैसला किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा। आज़ाद अरकान जो है पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी को टास्क दिया गया है, वो सरगर्म है, इसमें मुतहर्रिक हैं। इसके अलावा जैकबाबाद से PS3 सूबाई हल्का है, जैकबाबाद का है, वहां से आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार मुंतखब हुआ है मुमताज़ जखरानी। ये इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है और मीर मुमताज़ जखरानी का ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी अपना ख़ानदान है और मेरा वोट पीपल्स पार्टी के हिस्से में शामिल किया जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इसके अलावा एक और ख़बर है कि सियासी जमातों का फार्मूला जो मखसूस नशस्तों का है। मैं मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात क्यों मुअख्खर हुई है, मुलतवी हुई है, इसके बारे में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले
مخصوص نشستوں کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فارمولہ جاری کیا ہے، اور اس فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا میں جو صوبہ خیبر پختونخوا میں 4.45% پر ایک خاتون کی نشست آئے گی، مخصوص نشست آئے گی، دی جائے گی۔ پنجاب میں 4.40% پر ایک خاتون کی نشست مخصوص الاٹ کی جائے گی۔ اسی طرح سندھ میں 4.35% پر ممبران پر ایک نشست ملے گی، اور بلوچستان میں 4 نشستوں پر ایک خاتون کی نشست الاٹ کی جائے گی سیاسی جماعتوں کو۔ اب تک کے آنے والے سرکاری اور غیر سرکاری نتائج اور پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب سے قومی اسمبلی میں 32 میں سے 15 نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ایک، مسلم لیگ کاف اور استحکام پاکستان پارٹی مشترکہ طور پر ایک نشست حاصل کر سکیں گی۔ خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مشترکہ طور پر ایک نشست لینے کی پوزیشن میں ہے۔ سندھ سے پیپلز پارٹی خواتین کی 15 میں سے 10 مخصوص نشستیں حاصل کر لے گی۔ ایم کیو ایم کو 4 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے خواتین کی قومی اسمبلی میں 9 اور پنجاب کی 14 مخصوص نشستوں کا فیصلہ آزاد ارکان کی کسی پارٹی میں شمولیت سے ہی ہوگا۔ اچھا، اس میں پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں وہ آئینی تقاضا تو ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں، لیکن ان کی مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ اگر نہیں ہوتے کسی سیاسی جماعت میں شامل تو ان کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوں گی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں ملیں گی تو تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، آزاد منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے رکن NA 54 سے بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے مسلم لیگ نون شامل کر لی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے ویڈیو بیان اپنا جاری کیا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ نشست وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی نون لیگ کی تھی، نواز شریف کی تھی، اب بھی نواز شریف کی ہے، اور بیرسٹر عقیل ملک جو ہے NA 54 راولپنڈی 3 سے 85,912 ووٹ لے کر کامیاب ہوا ہے، اور ان کو بیرسٹر عقیل ملک سیاست کے 2 روایتی حریفوں چودھری نثار علی خان اور غلام سرور خان کو شکست دے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ چودھری نثار علی خان سے مقابلہ میں کامیاب ہوئے ہیں عقیل ملک بیرسٹر، اور انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں NA 253 سے، بلوچستان کا حلقہ ہے، آزاد و حیثیت میں یہ میاں محمد خان بگٹی ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کو باضابطہ طور پر جوائن کر لیا ہے، اور میاں محمد خان بگٹی NA 253 کوہلو ہرنائی ڈیرہ بگٹی کے حلقے سے 46,683 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور شہباز شریف نے ٹیلی فون بھی کیا ہے میاں محمد خان بگٹی کو، اور انہوں نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے باضابطہ طور پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں باضابطہ نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جو ملاقات تھی وہ آج ہونی تھی، جاتی عمرہ جانا تھا آصف علی زرداری نے، لیکن آج ملاقات یہ مؤخر ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری نے کہا کہ فی الحال میں نہیں ملنا چاہتا اس معاملے پہ، کیونکہ ہم نے ابھی مشاورت نہیں کی، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے، اور سی ہماری فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی کی نون لیگ کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا اپنا کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری کو نامزد کرنا ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہم نے رابطے کرنے ہیں۔ ایک حکمت عملی کے ساتھ پوری پارٹی کی مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری نے میاں صاحب کو جواب دیا ہے کہ فی الحال ملاقات کو پوسٹ پون کرتے ہیں، جب تک میں سی سے اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت نہ کروں
تو پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری دونوں لاہور میں موجود ہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں۔ لاہور میں انہوں نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی بلا لیا ہے، اور اگلے ہفتے یعنی آج تو اتوار ہونے والا ہے، اتوار پیر سے جو ہفتہ شروع ہوگا، پرسوں سے، کل سے، تو اس ہفتے میں ہم نے پیر منگل بدھ کو ہم نے سی کا اجلاس بلانا ہے، اور اس میں ہم نے مشاورت کرنی ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ آزاد بھی رابطے میں ہیں، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ جی آزاد کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 7 آزاد ارکان نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ تو یہ آزاد تو جائیں گے، بہت سارے پیپلز پارٹی میں، بہت سارے نون لیگ میں، تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور پی ٹی آئی کے تو ہیں ہی آزاد، ان کے پاس تو پارٹی ہے ہی نہیں، تو ان کے پاس کون جائے گا؟ آزاد جو باقی جو آزاد ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی میں تو آزاد کے پاس تو نہیں جائے گا نا، انہوں نے بھی کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت سازی میں کون آگے جاتا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی سیاست بھی ہمارے سامنے ہے، میاں صاحبان کی برادران کی بھی سیاست ہمارے سامنے رہی ہے، اس کا بھی ہم ایک جائزہ لے سکتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، اور یہ پی ٹی آئی کی سیاست بھی، کہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست کیا ہے، آصف علی زرداری کا طرز سیاست کیا ہے، میاں برادران کا طرز سیاست کیا ہے۔ داؤ پیچ، سیاست کے داؤ پیچ ہوتے ہیں، سیاست کے داؤ پیچ اچھے کون کھیل رہا ہوتا ہے، کون داؤ لگا رہا ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری کا ہاتھ جو ہے وہ سب کے اوپر ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ آصف علی زرداری جو داؤ کھیلتے ہیں، تو ابھی اس الیکشن کے رزلٹ کو دیکھیں نا، کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کلین سویپ کر گئی، اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں بھی 54-55 نشستیں لے لی، تو یہ داؤ پیچ ہے، اور میاں برادران سب سے زیادہ نقصان میں وہ گئے ہیں۔